ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر کچھ گروہ کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ان پر بھی گفتگو کرنی چاہیے. سیاست اور دیگر موضوعات پر تو اکثر ہی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. ہم نے ویسے اپنے معاشرے کے مسائل پر گفتگو کرنا آلموسٹ کئی دہائیوں سے بند کر رکھا. آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ مافیاز کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، 2 نمبر سیاستدان کیسے بنتے ہیں، 2 نمبر پولیس والے کیسے بنتے ہیں، لوگوں میں عدم تحفظ کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے، خوف کی فضا کیسے قائم کی جاتی ہے، اور یہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رسہ گیر کسی صورتحال کیسے اختیار کرتے ہیں. اگر آپ ملک کے دیہات میں چلے جائیں، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ دیہات ہیں اور یہاں پر سب اچھے، نفیس، شریف اور محنتی لوگ آباد ہیں. یوں وہ دیہات جن میں یہ اچھے، نفیس، شریف اور اچھے محنتی لوگ رہتے ہیں، یہ ایک پرامن سوسائٹی ہے، ایک پرامن معاشرہ ہے. پھر رفتہ رفتہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ان دیہات پر یا ایک خاص علاقے پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے اور ان کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے. تو صاف ذرا اگر وہ لوگوں میں باز کرنا شروع کر دیں، تقاریر کرنے شروع کر دیں، تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کوئی ان پر توجہ نہیں دے گا. تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ کیڑا تیزی سے حرکت کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو حکم چلانا ہے اور ان کو اپنا تسلط قائم کرنا ہے، ان کو اپنی اجارہ داری بنانی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے ہاں عدم تحفظ کے لیے اقدام اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ لوگوں کے ہاں چوری چکاری کر لی. پھر جب اس میں وہ کامیاب رہے اور ان کو کوئی پکڑ نہ سکا، اور لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر کانٹے دار تار بھی لگانے شروع کر دی، لوگوں نے تالے بھی مضبوط کر لیے، دیواریں بھی بڑی کر لیں، چوکی دار بھی رکھ لیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ارینجمنٹ کسی کے ذہن میں آیا اس نے کر لیا. تو جو اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس علاقے میں یا جس علاقے میں وہ چاہ رہے تھے، وہاں پر ان کی اجارہ داری ایک طرح کی قائم ہو چکی ہے. کیونکہ وہ سب اقدامات جو لوگوں نے اٹھائے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی انجانے چور سے خوف زدہ ہے. پھر اگلا سٹیپ ان چوروں، اچکوں، یا آپ ان کو اجارہ داری قائم کرنے والے گروہ کہیں، گینگسٹرز کہیں، انہوں نے اگلا قدم اٹھایا اور لوگوں کو کہیں کونے کھدرے میں، کہیں چاقو دکھا کے، کہیں بندوق دکھا کے، کہیں تھپڑ مار کے، کہیں گالی دے کے ان سے اپنے کام نکلوانے شروع کر دیے، یا ان کو لوٹ کسوٹ ان کی شروع کر دی. تو لوگ پھر اندھیرے میں نکلنے سے ڈرنے لگے. روشنی میں بھی کئی لوگ مل کے نکلتے. تو جو گروہ ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کا تسلط یا ان کا حکم یا ان کا رعب اور دبدبہ اب مزید قائم ہو گیا. پھر ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو وہ کسی کی زمین پر، کیونکہ 2 سٹیپس میں وہ کامیاب ہو گئے، پہلے چوری میں کامیاب ہو گئے، پھر ڈاکہ زنی میں ہوں گے، اب وہ کسی پلاٹ پر، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں گے اور قبضہ کر کے اس کو بتائیں گے کہ تم نے ہمارے آگے بولنا نہیں، ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے. تو یوں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا شخص اپنی جمع پونجی سے محروم ہونا شروع ہو گیا. تو ان کا تسلط اس علاقے میں مزید بڑھ گیا. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے پھر اصل میں اس کا میگنیٹیوڈ بڑھتا ہے. تو پھر وہ کہانی آگے لمبے روٹوں پر نکل جاتی ہے. اب اس میں سے کسی ایک شخص نے الیکشن کا شوشہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں آپ کا نمائندہ بننا چاہتا ہوں. اب کوئی شریف آدمی تو اس کو اپنا نمائندہ بنانے کو تیار نہیں، لیکن کسی شریف کو اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی تم ہمارے نمائندے نہیں ہو سکتے ہو، میں تمہارا نمائندہ. اپنے لوگوں کو شریف آدمی کہے گا کہ میں بنتا ہوں، مجھے بناؤ. لیکن وہ جو چور، اچکا، ڈاکو، قبضہ گروہ، مافیا بھی بن چکا ہے، وہ اس شریف آدمی کو اٹھا لے گا
اس کو زد و کوب کرے گا، اس کو پریشان کرے گا، اسے کہے گا کہ تم اپنی جان سے چلے جاؤ گے، اور بعض دفعہ تو وہ شریف آدمی اپنی جان سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو یوں کون رکن منتخب ہو گئے؟ وہ گینگسٹر میں سے ایک شخص نمائندہ منتخب ہو کے کسی ڈسٹرکٹ کونسل میں، کسی پروونشل اسمبلی میں، کسی نیشنل اسمبلی میں، جس جگہ کا ایون تاجر کی تنظیموں کا الیکشن ہے تو وہاں وہ نمائندہ بن گیا، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو وہ اس کا نمائندہ بن گیا، کہیں نہ کہیں اس نے اپنی چودراہٹ، چین چین چپل ہوتی ہے نا، یہ پہلے زمانوں میں لوگ پہنتے تھے، تو وہ بس اس نے وہ اپنی چودراہٹ قائم کر لی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، کیونکہ بقایا بھی اسی کی طرح کے اور علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا یہ بندہ ہے جو بڑا وفادار ہے، اس کو جناب ذرا پولیس میں بھرتی کرا دیں، کیونکہ پولیس میں یہ بندہ بڑا اچھا کام کر سکتا ہے۔ تو یوں پولیس میں اس کا ایک کارندہ بھرتی ہو گیا، پھر اس کے ذریعے اس نے تمام وارداتیں شروع کر دیں، اور جہاں کہیں چوری ہو تو وہ واردات اس نے خود کی ہوتی ہے، لیکن تفتیش کے لیے وہی پہنچتا ہے۔ تو یوں نہ چور پکڑا گیا، نہ مال پکڑا گیا، اور مزید بھی کئی طرح کی معلومات حاصل ہو گئی کہ جن کے ہاں چوری ہوئی، یا جن کو ڈاکہ لگا، یا جن کی زمینوں پر قبضہ ہوا، الٹیمیٹلی ان کے اور مسائل کیا ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک گینگسٹرز بڑے گینگ میں بننا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کے اور کئی ساتھی دوسری جگہوں سے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنے لوگ پولیس میں بھرتی کرا دیے۔ پھر کوئی شریف آدمی کہیں کسی جگہ پہ کھڑا ہو کے کامیاب ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک علاقے کا پولیس کا بندہ دوسرے علاقے بھیج دیا، اور دوسرے علاقے کا تیسرے بھیجا، اور تیسرے کا پہلے علاقے میں، تو جو وہ انٹرچینج ہو گئی ان کی پوزیشن۔ لیکن جنہوں نے وہ لگوائے تھے وہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں، تو انہوں نے انہی لوگوں سے اپنے دوست کو کہہ کے کہ یہ تمہارا بندہ ہے تو یہ میرا فلاں کام کر دے۔ تو یوں گینگسٹرز کی ہمہ وقت اجارہ داری قائم ہوگی۔ پھر وہ کرتے کرتے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، چاہے وہ وزیر اعظم بن جائیں، چاہے وہ صدر بن جائیں، چاہے وہ کچھ بن جائیں، انہوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ پھر کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے بدماش، اتنے گنڈے، اتنے قبضہ کرنے والے لوگ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، تو ان کو ہٹانا چاہیے۔ تو وہ بندوق لے کے ان کے اوپر آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی بندوق تو ہمارے پاس ہے، تم کیسے اتنے بڑے بن گئے؟ یہ ہم تمہیں بننے نہیں دیں گے۔ تو جو رسہ گیر پہلے اتنی طاقت رکھ کے اپنے ممبرز بن چکے تھے، اپنے پولیس میں لوگ اور ڈپارٹمنٹس میں، ایون خاکروب بھی ان کا بندہ ہے، کہیں کوئی محکمہ مال ہے تو اس میں بھی ان کا بندہ انوالو ہے، یعنی انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے لوگ بھرتی کرا دیے۔ تو جو بندوق والے آئے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں چلتا، تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو کہتے ہیں بروں کی محفل میں جب آپ جائیں گے تو آپ بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ تو وہ جو بندوق والے تھے وہ بھی اسی حال میں رنگے۔ جب اس میں رنگے تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی مائی گاڈ، یہاں پر تو بہت زیادہ پیسہ ہے، اور یہاں پر بہت زیادہ طاقت ہے، اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی جناب اسی چیز میں شامل ہو گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کئی طرح کے اپنے رنگ نکال لیے۔ تو یوں پاکستان 75 سال میں گینگسٹرز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ شریف لوگ اپنے دیواریں اونچی کرتے ہیں، اپنی دیواروں کے باہر کانٹے دار تار لگاتے ہیں، پھر اپنے محافظ رکھتے ہیں، پھر اور کئی طرح کے کھنڈ کرتے ہیں، پھر رات کو نکلتے نہیں ہیں، دن کو نکلتے ہیں تو کئی لوگ مل کے نکلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو سکون اور رسپیکٹ کچھ بھی دستیاب نہیں۔ تو وہ گلہ کرتے ہیں۔ گلہ کن سے کرتے ہیں؟ وہ جا کے منصف سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ منصف بھی انہی لوگوں نے اپنے لوگ رکھوائے ہوئے ہیں، جہاں پر صرف 19-20 کے فرق سے انصاف صرف انہی کو ملتا ہے جن کے لیے انصاف کا نظام بنایا گیا۔ تو پیچھے کیا رہ گئے؟ پھر وہ شور شرابہ کرتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ہمیں انصاف بھی نہیں مل رہا، ہمارا کوئی ساتھ بھی نہیں دے رہا، ہمیں کوئی کہیں سے داد رسی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جب چیختے ہیں تو ان کی آوازیں
لوگوں تک پہنچتی ہیں تو یہ کون پہنچاتا ہے؟ یہ میڈیا پہنچاتا ہے۔ تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ میڈیا انہی کی آواز بن کے انہی لوگوں کو دبا رہا ہوتا ہے، اور بات بہت سمپل سی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن صدر پاکستان کو دی، چیف جسٹس آف پاکستان کو دی، وزیر اعظم کو دی، کسی کو دی آپ نے کہ جی میری داد رسی کیجیے، یہ جو میرے علاقے میں پولیس کا بندہ ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو وہ اپلیکیشن اوپر سے گھومتی 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 اسی بندے کے پاس پہنچ گئی جس کے خلاف اپلیکیشن دی گئی تھی۔ تو پھر وہ اس فریادی سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے خلاف درخواست دی تو دی کیوں؟ یہ دیکھو یہ میرے پاس تمہارے لیے تمہارے سے تفتیش کرنے کا حکم آ گیا، تو اب ذرا تم سیدھے ہو جاؤ، تمہارے سے کچھ دو ریکوریاں کرنی ہیں اور تمہارے سے تفتیش کرنی۔ تو بس یہی نظام چل رہا ہے، یہی یہاں کے گروپس ہیں، یہی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہی یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی یہاں کی انصاف کی دھرتی ہے۔ تو آپ گلہ کس سے کرتے ہیں؟ انہوں نے گلہ چھوڑ دیا جو یہاں سے فرار ہو گئے۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس آس میں بیٹھے ہیں کہ شاید کبھی جن پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ مل بیٹھیں اور اس کے اگینسٹ ریوولٹ یعنی بغاوت کر دیں۔ لیکن بغاوت تبھی ہوتی ہے جب کہیں لوگوں میں ڈسکشن ہو، لوگوں کے اندر بحث مباحثہ ہو، لوگ اس کے اوپر گفتگو کریں۔ لیکن جب لوگ سہمے ہوئے ہیں تو کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہوتی، اور جب گفتگو نہ ہو رہی ہو تو کوئی اس کا حل نہیں نکلتا۔ پاکستان بس اسی بھنور میں پھنسا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ گینگسٹرز کیسے بنتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے۔ تو آپ بھی ذرا سوچئے۔ میں ہوں فالد ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، کنجوسی مت کریں۔ یہ جو نیچے ریڈ کلر کا آپ کی ویڈیو کے نیچے نشان نظر آ رہا ہے جس کے اوپر کچھ لکھا ہے کہ سبسکرائب دا چینل، سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو دبائیے، ریڈ کلر ختم ہو جائے گا، پھر نیکسٹ بیل کا یا آل کا نشان آپ کو نظر آئے گا، اس کو بھی پریس کیجئے، تو دین یو ول گیٹ آل اپ کمنگ ویڈیوز۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔